بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا، بلندیاں عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک ہے، ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو ہے ایمان کو فاسد کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن اعمال کا حکم دیا ہے وہ زیادہ تر ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ، پاؤں، ناک، اسی طرح زبان وغیرہ ہیں، جیسے نماز انسانی جسم سے ادا ہوتی ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح نکاح ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے اعمال ہیں۔ ان کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتا، صرف اور صرف دل سے ہوتا ہے، اور اگر زبان سے ادا کیے جائیں تو وہ دل کی آواز کا اظہار ہوتا ہے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ جو دل میں ہے وہ کیا چیز ہے۔ ہم جو اپنی زبان سے جیسے پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ، ایمان جسے ہم کہتے ہیں، وہ دل میں ہی ہوتا ہے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ حقیقت میں اگر دل سے ادا نہ ہو تو ایمان کی دولت ہی حاصل نہیں ہوتی۔ ایمان اس وقت ہی ہوگا جب یہ دل سے مکمل طور پر ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے ساتھ خاص کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ایمان ان کے دلوں میں ابھی راسخ نہیں ہوا، ابھی مکمل طور پر آیا نہیں ہے۔ تو کیونکہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، قلب سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل میں مکمل طور پر قبول کرنا لازمی ہوتا ہے۔ پھر انسان جن افعال کو انجام دیتا ہے اس کو ارکان کہتے ہیں، اور ارکان سے پھر عمل وجود میں آتا ہے، اور اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس عمل کو جو کیا جا رہا ہے اس کو توڑ بھی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، اسی طرح مسح کیا تو یہ وضو ہو گیا۔ تو کوئی چیز ایسے جو وضو کو مانع ہے، وضو کو توڑنے والی ہے، مثال کے طور پر استنجا کیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح نماز ہے، نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے، تو دوران نماز اگر کوئی ایسی چیز واجب ہو جائے یا صادر ہو جائے کہ جو نماز کو مانی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی فرض کو ترک کر دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کوئی بات کر لی ہے تو اسی طرح نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ رکھنا ہے تو اگر وہ ایک خاص وقت کے اندر کھانے پینا ہے، اجماع سے محفوظ رہنا ہے، ان میں سے کوئی ایک ایسا کام کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جماع کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بھول سے کر دیا تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے کھا لیا یا پی لیا یا ایسا کوئی عمل کر لیا جو روزہ کو توڑنے والا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح تیمم ہے کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا جاتا ہے، اور اگر پانی میسر ہو تو تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ارکان حج ہیں، اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ ہے، یعنی جتنے بھی شرعی امور ہیں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہیں،
چاہے وہ معاملات کے متعلق ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور کام جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایسی چیز جو مانع ہو ان کے لیے تو اس سے وہ عمل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے تو ایمان کو بھی فاسد کرنے والی کچھ چیزیں ہیں جس سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اکثر طور پر ایمان کے ارکان، جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جیسا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا انکار کرنا، اللہ کی تمام صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرنا، یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ کو معبود برحق نہ ماننا۔ اسی طرح تمام رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی انکار کرنا کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا یہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اگر اس کا انکار ہوگا تو وہ بھی کافر ہی ہوگا۔ اسی طرح آسمانی کتابوں میں سے جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، ان میں سے کسی ایک کتاب کا انکار بھی انسان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ہم نے نازل کیا آپ پر یعنی قرآن مجید، اور جو ہم نے نازل کیا آپ سے پہلے تورات، زبور، انجیل، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو انسان ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں میں سے کسی فرشتے کا بھی انکار کرنا، جیسے بعض قوموں کے اندر ایسا ہوا ہے کہ کوئی جبرائیل علیہ السلام کو مانتا ہے اور کوئی اسرائیل کو مانتا تھا، تو ان میں سے کوئی کسی کا انکار کر دیتا تھا، تو کسی بھی فرشتے کا انکار کرنا تو یہ بھی انکار ایمان ہے، یعنی کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی ایمان لانا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرنا ایمان لانے کے اعتبار سے، اور اسی طرح رسولوں کے درمیان بھی فرق نہیں کرنا ایمان لانے کے اعتبار سے۔ اگر ان میں سے کسی کا بھی انکار ہوگا تو وہ کفر مان جائے گا۔ اسی طرح اچھی اور بری کی تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہونا، اور تمہارے لیے جو اچھا نہیں ہے اس پر بھی راضی ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد ہمیں اٹھ جانا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ انسان زندہ ہے، اس کو مرنا ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ رب العزت جل جلالہ کا، حالانکہ اس نے تمہیں مارا پھر زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف ہی لوٹ کے جاؤ گے۔ تو اس پر بھی یقین کامل ہونا چاہیے اور لازمی ہونا چاہیے۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہو۔ تو ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار انسان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ایمان کو شدید نقصان دیتی ہیں، ان سے بھی محفوظ رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ عمومی طور پر جو دینی علوم کو حاصل نہیں کرتے یا دینی مذہبی انداز کو نہیں اپناتے، ان کے نزدیک یہ اگرچہ چھوٹی چیزیں ہوں گی اور ان کی کوئی خاص ان کے نزدیک ویلیو نہیں ہوگی، اگرچہ اس کو یہ معمولی سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ ایمان کو انتہائی زیادہ کمزور کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے کثرت عمل کی وجہ سے انسان ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسا کسی کا حق مارنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، تمہارے پاس آیا ہے اور تمہاری مزدوری طے ہوئی ہے، اس نے مزدوری پوری کی ہے، تو اس کے پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے اسے مزدوری دی جائے، تو اس کا حق نہ مارا جائے۔ اس طرح حق کے اعتبار سے باپ کا حق ہے اس کو دیا جائے، ماں کا حق ہے اس کو دیا جائے، بیوی کا حق ہے اس کو دیا جائے، اولاد کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، دوست کا حق ہے اس کو دیا جائے، پڑوسیوں کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ ہر لحاظ سے
حقوق کو ادا کیا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اسی طرح فرائض کے اندر کمی کرنا، تول کے اندر کمی کرنا اور ہیلے بہانے بنانا۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو فرائض کو ادا کرنے کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے لباس ٹھیک نہیں ہے یا ہم پڑھ لیں گے، یعنی ہیلے بہانے کرنا۔ جو یہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ایمان کو کمزور کرنے والی کام کرتے ہیں۔ اور تولنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کم تولا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک یعنی کہ وہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے۔ تو وہ اگر مسلمانوں کا انداز نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح دنیا کی حرص کرنا، دنیا کی طلب کرنا کہ میرے پاس سب کچھ آ جائے، میرے پاس مال و متاع بھی ہو، آسائش بھی ہو، ہر چیز میسر ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں اس پر یقین ہونا چاہیے اور اسی پر اکتفا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حیثیت سے سمجھا ہے اسی حیثیت سے ہمیں عطا کیا ہے، یعنی کہ جس کی ویلیو جتنی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ عطا کر دیا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ دولت کے آ جانے کی وجہ سے اور زیادہ اللہ کی دوری کی طرف آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ اسی طرح کمزور لوگوں پر ظلم کرنا، بہت سارے لوگ ہیں جو کمزوروں کو دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں ہر جو طاقتور ہے، جس کے پاس جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا عہدہ ہے، اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح طاقتور کے آگے عاجزی کرنا، آج بہت سارے لوگ ہیں طاقت کی وجہ سے اس کے آگے سر جھکا لیتے ہیں، یہاں تک کہ عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ طاقتور کے آگے سچ بولنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی طاقتور ہے اور وہ ظالم بھی ہے تو اس کے سامنے سب سے بڑا جہاد ہے کہ کلمہ حق کیا جائے، اس کے آگے جھکا نہ جائے۔ جھکنا صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کے سامنے ہے، کیونکہ سب سے بڑا طاقتور وہی ہے۔ اسی طرح عوام میں فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، اسی طرح حسد کرنے والے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ غیبت کرنا یہ بھی ایمان کو ناقص کرتا ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح کینہ دل میں رکھنا یہ بھی انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ کینہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے ہو تو رسول اللہ کے بارگاہ میں آپ نے فرمایا ایک شخص آئے گا مسجد نبوی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے دیکھا ایک آدمی آیا، اس نے تازہ وضو کیا ہوا تھا اور بغل میں اس نے جوتا رکھا ہوا تھا، ہمارے پاس آیا، سلام کیا، نماز پڑھی، چلا گیا۔ دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، پھر وہی شخص آیا، اس نے وہی عمل کیا، نماز پڑھی، چلا گیا۔ تیسرے دن پھر آیا، پھر اس نے وہی عمل کیا، سلام لیا، نماز پڑھی، چلا گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کا آخر کون سا عمل ہوگا؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، ہماری صحبت رسول اللہ سے زیادہ ہے، ہمارے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو وہ اس صحابی رسول کی طرف چلے اور عرض کی کہ میں آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ تو وہ 3 دن لگاتار ان کے اعمال کی ٹو میں لگا رہا کہ کیا عمل کرتے ہیں کہ وہ بھی میں عمل کروں اور میرے بارے میں بھی رسول اللہ ویسے فرمائے جیسے اس کے بارے میں فرمایا، یعنی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو 3 دن گزرنے کے بعد کوئی عمل واضح نظر نہ آیا کہ جو واقعتاً کوئی ڈیفرنٹ ہو۔ تو عرض کی اس صحابی رسول سے کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بس ایک ہی بات ہے کہ میرے دل میں کینہ نہیں ہے کسی کے بارے میں۔ تو جو دل میں کینہ رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حوالے سے ان کا بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کا خیال کیا جائے۔ یہاں تک صحابہ اکرام نے عرض کی کہ پڑوسیوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شدید انداز میں فرمایا کہ ہمیں ڈر تھا کہیں پڑوسیوں کو جائیداد یعنی وراثت میں حصہ نہ دیا جانا کا حکم آ جائے۔ اسی طرح دل توڑنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ بھی ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ مال کو نہ کھاؤ باطل طریقے سے، آپس میں مال کو نہ، اس سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ باطل طریقہ سود بھی ہے، باطل طریقہ رشوت لینا بھی ہے، باطل طریقہ اپنے مال کے اندر ملاوٹ کر کے بیچنا بھی ہے۔
باطل طریقہ ہے یہ بھی ہے کہ آپ جائز طریقے سے پیسہ کما کے نہ لائیں. باطل طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی غریب سے پیسہ چھین کر استعمال کیا جائے. اسی طرح فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت میں ڈال دیا تم کو کس چیز نے؟ دنیا کی طلب نے، یہاں تک کہ قبر میں چلے گئے، یہاں تک ایسا ہو جائے کہ ہمارا ٹھکانہ قبر کی طرف چلا جائے اور ہمیں یہ بھی خبر نہ ہو کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ابن آدم کے اندر ختم نہیں ہوتی. ایک علی المالی والحرص علی العمری، وہ یہ چاہتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے کہ میرا مال بڑھتا رہے اور میری عمر بھی بڑھتی رہے. تو یہ ایک انسان کی حرص کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ انسان تو یہ چاہتا ہے میں ساری زندگی زندہ ہی رہوں. اگر جس کے پاس مال ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا مال اور بڑھتا رہے اور میری عمر بھی بڑھتی رہے تاکہ میں دنیا کی اس رنگینیت کو مزید انجوائے کرتا رہوں. تو یہ ایک حرص کا انداز ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اتقی دعوت المظلومی لیس بینہا و بین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ اس کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اگر وہ دعا کر دے تو اللہ رب العزت جل جلالہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے عذاب اسی کے اوپر آتا ہے جو ایمان کے حوالے سے کمزور ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطع، کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان قطع تعلقی کرتا ہے یا خود قطع تعلق ہوتا ہے، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ایمان تو جنت میں ہمیشہ وہ ہی جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن ہی جائے گا، جو مومن نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو قطع تعلقی کرنے والا بھی یہ جان لے کہ یہ ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں. اسی طرح جھوٹ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ 1 میل اس سے دور ہو جاتی ہیں، 1 میل دور ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی جان رکھیے کہ بارہا جب جھوٹ بولا جائے، کثرت سے جھوٹ بولا جائے تو انسان کے ایمان کو کمزور کرنے والی یہ چیزیں ہیں. اسی طرح حسد کے بارے میں بھی ہے کہ کسی سے حسد کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کے ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو ظاہری بات ہے نیکیاں ختم جس کے پاس ہوں گی اس کے پاس ایمان کمزور ہوگا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے قلب کو، دل کو مضبوط رکھو کیونکہ یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر یہ سیدھا رہے گا تو ہر اعضاء کو آسانی ہے، ہر اعضاء سیدھا رہے گا. اگر دل بگڑ گیا تو پورے جسم کی اعضاء بگڑ جائیں گے، پورے جسم کی اعضاء بگڑ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہر وہ چیز سے بچنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ہم بات کرتے وقت کسی سے ذرا برابر بھی نہیں احساس کرتے کہ کسی کو اذیت ہو رہی ہے، کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے. دل خدا کا تخت ہے، اس کو توڑنے کی سزا بہت سخت ہے. اگر ہم جان بوجھ کر دانستہ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال، ہماری عبادات کس کام کی ہیں؟ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.